بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہترین دین اسلامی اخلاق اور تربیتی اصولوں کے مطابق خداوند عالم چاہتا ہے کہ اس کے بندے دوسروں کے ساتھ تمام معاملات میں بہترین رویہ اپنائیں تاکہ وہ اپنے دین کی بہتر انداز سے نمائندگی کرتے ہوئے دین کو اچھے طریقے سے پیش کر سکیں۔ خداوند عالم نے قرآن مجید میں بہترین دین کی مختصراً یوں تعریف کی ہے، اور اس سے اچھا دین کس کا ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کیا اور نیک کردار بھی ہو۔ سورہ نساء آیت 125۔ اسلام یہ ہے کہ آپ کا پورا وجود اللہ کے لیے ہو اور اللہ کے علاوہ آپ کی شخصیت میں کسی کا بھی کوئی عمل دخل نہ ہو، یوں آپ کی عقل میں صرف اللہ سمویا ہوا ہو، آپ کا دل صرف اللہ کی محبت میں دھڑکے، حتیٰ کہ انسان کی پوری حیات صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے خلیل حضرت ابراہیم سے خطاب کرتے ہوئے قرآن مجید میں فرماتا ہے، جب ان سے ان کے پروردگار نے کہا کہ اسلام لے آؤ تو انہوں نے عرض کی، میں رب العالمین کے آگے سراپا تسلیم ہوں۔ سورہ بقرہ آیت 131۔ ایک اور آیت میں ارشاد اقدس الہی ہے، کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری عبادتیں، میری زندگی، میری موت سب اللہ ہی کے لیے ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ میری ذات سے متعلق تمام چیزیں، میرے اعمال، میری حرکات، میری زندگی اور موت سب اللہ کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ جس طرح میری عبادتوں میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی طرح میری زندگی اور موت کے اختیار میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں، اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اسلام سے مخلص رہوں جو میری ذات سے جڑا ہوا ہے، اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ سورہ انعام آیت 162-163۔ یعنی سب سے پہلے میں خود اسلام کا پابند رہوں گا۔ پیغمبر اکرم کا فرمان ہے، مجھے حکم ہوا ہے کہ میں مسلم اول بن جاؤں، یعنی خدا کی اطاعت اور بندگی اور اس کی وحدانیت پر ایمان لانے میں کوئی رسول اللہ پر سبقت نہ لے جائے۔ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهُهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ اور اس سے اچھا کس کا دین ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کیا ہو اور نیک کردار بھی ہو۔ آیت میں وجہ سے انسان کی ذات مراد ہے، اور محسن وہ ہوتا ہے جو اللہ کے ساتھ بہترین تعلق رکھے، اپنی ذات کے لیے بہترین سوچے، اپنے اہل و عیال کے ساتھ اس کے اچھے تعلقات ہوں، بلکہ تمام لوگوں کے ساتھ اس کا رویہ اچھا ہو، اور دین ابراہیم کا اتباع کرے جو باطل سے کترانے والے تھے۔ سورہ نساء آیت 125۔ اس لیے کہ حضرت ابراہیم ابو الانبیاء تھے جنہوں نے اپنی پوری زندگی خدا کی سچی محبت میں گزاری، تو خدا نے بھی آپ کو اپنی محبت اور دوستی سے نوازا۔ یہی بات ہم آپ کی خدمت میں ہمیشہ عرض کرتے رہے ہیں کہ انسان کو اپنے خدا کے ساتھ دوستی قائم کر لینی چاہیے، اور خدا کے ساتھ اسی طرح رہنا چاہیے جس طرح ایک دوست دوسرے دوست کے ساتھ رہتا ہے، یا ایک محب اپنے محبوب کے ساتھ رہتا ہے۔ اور خدا سے محبت کے ساتھ اس سے اپنے دل کی باتیں بھی کہنی چاہیے، اور اپنی ضروریات کو صرف اسی سے مانگنا چاہیے، اس کے علاوہ کسی کے سامنے دست طلب دراز نہیں کرنا چاہیے۔ بہترین انداز سے بات چیت کرنے کے لیے خداوند عالم نے ہمیں زبان کی نعمت سے نوازا ہے تاکہ ہم اپنا ما فی الضمیر الفاظ کی شکل میں دوسروں تک پہنچا سکیں۔ الفاظ کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں، بہترین اور اچھے الفاظ، بدترین اور برے الفاظ۔ بعض الفاظ لوگوں کے دلوں کو جوڑ دیتے ہیں تو بعض جدائی ڈال دیتے ہیں۔ اسی طرح بعض لفظوں کے ذریعے محبتیں اور قربتیں پیدا ہوتی ہیں تو بعض کے ذریعے سے نفرت اور دشمنیاں جنم لیتی ہیں۔ پروردگار عالم قرآن مجید میں اپنے رسول کو حکم دیتا ہے، اور میرے بندوں سے کہو کہ صرف اچھی باتیں کیا کریں۔ جب آدمی اپنے گھر والوں، ہمسایوں اور دوستوں سے جن سے آپ لین دین کرتے ہیں اور معاشرت رکھتے ہیں بات چیت کریں تو مناسب اور بہترین لفظوں کا انتخاب کریں، کیونکہ جو بھی دوسروں کو برے لفظوں سے پکارتا ہے وہ شیطان کو اپنے درمیان اختلافات ڈلوانے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ امام علی ارشاد فرماتے ہیں، عاقل کی زبان اس کے دل کے پیچھے، جبکہ احمق کا دل اس کی زبان کے پیچھے ہوتا ہے۔ نہج البلاغہ
کلمات قصار رقم 40۔ شیطان یقیناً ان کے درمیان فساد پیدا کرنا چاہتا ہے کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 53۔ بحث و مباحثہ بھی بہترین انداز سے کرو۔ جب لوگ مختلف امور اور معاملات میں ایک دوسرے سے بحث مباحثے کرتے ہیں تو ان میں سے ہر ایک خود کو صحیح اور دوسرے کو غلط کہتا ہے۔ ہم بحث مباحثے یا مناظرے کے خلاف نہیں، مگر یہ ضرور عرض کرتے ہیں کہ یہ احسن طریقے سے کیا جائے۔ اپنے مخالفین کو کافر قرار دے کر ان پر سب و شتم اور لعن و طعن نہ کی جائے، بلکہ ہر ایک کو بالغ نظری سے کام لینا چاہیے، جیسا کہ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے، آپ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ذریعے دعوت دیں اور ان سے اس طریقے سے بحث کریں جو بہترین ہو۔ سورہ نحل آیت 125۔ اسی طرح اگر مسلمان اہل کتاب کے ساتھ بحث و مناظرہ کریں تب بھی اسی انداز کو اپنانا چاہیے جو خدا اور رسول کی نظر میں بہترین طریقہ ہے۔ چنانچہ ارشاد اقدس الہی ہے، اور اہل کتاب سے مناظرہ نہ کرو مگر بہترین انداز سے، علاوہ ان کے جو ان میں سے ظالم ہیں، اور کہو کہ ہم اس پر ایمان لائے ہیں جو ہماری اور تمہاری طرف نازل ہوا ہے، اور ہمارا اور تمہارا خدا ایک ہی ہے، اور ہم سب اسی کے اطاعت گزار ہیں۔ سورہ عنکبوت آیت 46۔ خداوند عالم ہمارے خاندانی، سیاسی، اجتماعی اور اقتصادی مسائل کے حل کے بارے میں بھی گفتگو فرماتا ہے کہ ہم ان مشکلات کو کیسے حل کر سکتے ہیں۔ کیا ہم ان کو نرمی اور بردباری کے ذریعے حل کر سکتے ہیں؟ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، نیکی یعنی نرمی اور رحم دلی، اور برائی یعنی سختی اور سنگ دلی برابر نہیں ہو سکتی، لہٰذا تم برائی کا جواب بہترین طریقے سے دو تاکہ تمہارا مخالف بھی ایسا ہو جائے جیسے گہرا دوست ہوتا ہے۔ ایسا اسلوب اپناؤ جس سے تمہارا دشمن تمہارا دوست بن جائے، نہ کہ ایسا رویہ اختیار کرو کہ تمہارا دوست تمہارا دشمن بن جائے، اور یہ صلاحیت انہی کو حاصل ہوتی ہے جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں، اور یہ انہی کو حاصل ہوتی ہے جو بڑی قسمت والے ہوتے ہیں۔ سورہ حامیم سجدہ آیت 34-35۔ یہ رویہ اختیار کرنا کوئی آسان کام نہیں، بلکہ اس راہ میں بے پناہ صبر اور استقامت کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ اسلامی تربیت کا اصول ہے کہ جب بھی کسی کے ساتھ بات چیت اور بحث و مباحثہ ہو تو ہمیشہ بہترین انداز سے کیا جائے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سلام دعا کے متعلق بھی یہی ارشاد فرماتا ہے، اور جب تم لوگوں کو کوئی سلام کرے تو اس سے بہتر یا کم سے کم ویسا ہی جواب دو کہ بے شک اللہ ہر شے کا حساب کرنے والا ہے۔ سورہ نساء آیت 86۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ہمیشہ احسن طریقے سے ایک دوسرے سے بات چیت کریں تاکہ معاشرے کے اندر نیکی اور امن و محبت کو فروغ ملے۔